صفحہ نمبر 198، 198، پیج نمبر 198، سیرت النبی جلد اول۔ سیرت النبی جلد اول، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جامع ترین کتاب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے غزوہ بدر۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صفحہ نمبر 198۔ اب دو صفیں آمنے سامنے مقابل تھیں، حق و باطل، نور و ظلمت، کفر و اسلام۔ قد کان لکم آیات فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرۃ فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرۃ۔ جو لوگ باہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ یہ عجیب منظر تھا۔ اتنی بڑی دنیا میں توحید کی قسمت صرف چند جانوں پر منحصر تھی۔ صحیحین میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت خضوع کی حالت طاری تھی۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے تھے، خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج پورا کر۔ محویت اور بے خودی کے عالم میں چادر کندھے پر سے گر گر کر پڑتی تھی اور آپ کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ کبھی سجدے میں گرتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدایا اگر یہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تو نہ پوجا جائے گا۔ اس بے قراری پر بندگان خاص کو رکت آ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے عرض کی، حضور خدا اپنا وعدہ وفا کرے گا۔ آخر روحانی تسکین کے ساتھ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، فوج کو شکست دی جائے گی اور وہ پشت پھیر دیں گے۔ پڑھتے ہوئے لب مبارک فتح کی پیش گوئی سے آشنا ہوئے۔ قریش کی فوجیں اب بالکل قریب آ گئیں، تاہم آپ نے صحابہ رضی اللہ کو پیش قدمی سے روکا اور فرمایا کہ جب دشمن پاس آ جائیں تو تیر سے روکو۔ یہ مارکہ ایثار و جاں نثاری کا سب سے بڑا حیرت انگیز منظر تھا۔ دونوں فوجیں سامنے آئیں تو لوگوں کو نظر آیا کہ خود ان کے جگر کے ٹکڑے تلوار کے سامنے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے بیٹے جو اب تک کافر تھے میدان جنگ میں بڑھے تو حضرت ابو بکر تلوار کھینچ کر نکلے۔ عتبہ میدان میں آیا تو حضرت حذیفہ عتبہ کے فرزند تھے، اس کے مقابلے کو آئے۔ حضرت عمر کی تلوار ماموں کے خون سے رنگین تھی۔ لڑائی کا آغاز یوں ہوا کہ سب سے پہلے عامر حضرمی، جس کو بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، آگے بڑھا۔ میجے حضرت عمر کا غلام تھا، اس کے مقابلہ کو نکلا اور مارا گیا۔ عتبہ جو سردار لشکر تھا، ابو جہل کے طعنہ سے سخت برہم تھا، سب سے پہلے وہی بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان میں نکلا اور مبارز طلبی کی۔ عرب میں دستور تھا کہ نامور لوگ کوئی امتیازی نشان لگا کر میدان جنگ میں جاتے تھے۔ عتبہ کے سینے پر شتر مرغ کے پر تھے۔ حضرت عوف رضی اللہ، حضرت معاذ رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ مقابلے کو نکلے۔
عتبہ نے نام پوچھا اور جب یہ معلوم ہوا کہ انصار ہیں تو عتبہ نے کہا ہم کو تم سے غرض نہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے پکارا کہ محمد، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں۔ کتب حدیث میں جو الفاظ ہیں مختلف ہیں۔ ابو داؤد کتاب الجہاد میں ہے کہ عتبہ نے کہا کہ ہم کو اپنے برادران غمزات سے غرض ہے، تم سے کام نہیں۔ انصاری محدثین نے اس کا مطلب یہ قرار دیا ہے کہ اس نے انصار کی توہین منظور نہ کی بلکہ یہ غرض تھی کہ انتقام خون کا مطالبہ قریش سے ہے، انصار سے نہیں ہے۔ لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ مکہ والے انصار کو اپنا ہمسر نہیں سمجھتے تھے۔ صحیح روایتوں میں مذکور ہے کہ جب ابو جہل انصار کے ہاتھوں سے مارا گیا تو مرتے وقت اس نے کہا کاش مجھ کو فلاحوں کاشتکاروں کے سوا کسی اور نے مارا ہوتا۔ انصار کھیتی باڑی کا پیشہ کرتے تھے جو قریش کے نزدیک معیوب تھا۔ ابن سعد غزوہ بدر، ہدایہ و نہایہ، ان واقعات میں روایتیں مختلف ہیں اور قریب ہم مرتبہ ہیں، اس لیے جو روایت اختیار کی جائے قابل الزام نہیں۔ غزوہ بدر میں پورا واقعہ منقول ہے۔ اور حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ میدان میں آئے، چونکہ یہ لوگ خود پہنے تھے، اس سے چہرے چھپ گئے تھے۔ عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ سب نے نام و نسب بتائے۔ عتبہ نے کہا ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ عتبہ حضرت حمزہ سے اور ولید حضرت علی سے مقابل ہوئے، آمنے سامنے ہوئے اور دونوں مارے گئے، لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کیا۔ حضرت علی نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر ڈالا اور حضرت عبیدہ کو کندھے پر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضرت عبیدہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں دولت شہادت سے محروم رہا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم نے شہادت پائی۔ حضرت عبیدہ نے کہا آج ابو طالب زندہ ہوتے تو تسلیم کرتے کہ ان کے شہر کا مستحق میں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ابھی سبجیکٹ غزوہ بدر چل رہا ہے، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں بیان کیا جائے گا۔